السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا واقعہ بیان کر رہی ہوں۔ التجا ہے کہ آپ بغور اسے سنیں گے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسماعیل ایڈٹس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک رات ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے تھے، گہری نیند میں تھے۔ انہیں ایک خواب آیا اور وہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ انہوں نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی رومال تھا۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، آپ خود اسے کھول کر دیکھ لیجئے، اور وہ مسکرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رومال لیا اور اسے دھیرے دھیرے کھولا۔ ایک ننھی سی بچی کا چہرہ چمک رہا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو میرے دوست حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبرائیل، مجھے یہ چہرہ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی لڑکی ہے جو دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ وہ اپنی محبت سے آپ کے غم و تکلیف کو مٹا دے گی۔ اتنا کہہ کر جبرائیل علیہ السلام وہاں سے غائب ہو گئے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور وہ اپنے کمرے میں ٹہلنے لگے۔ وہ پریشانی میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگے اور سوچنے لگے کہ ابوبکر کی بیٹی ابھی تو بہت چھوٹی ہے، ابھی تو وہ گڈے گڑیوں سے کھیلتی ہے۔ اتنی چھوٹی عمر کی بچی میری ہمسفر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ محبت کا مطلب کیا جانے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات تک وہی خواب دیکھتے رہے۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ سر جھکا کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو منظور کر لیا۔ اسی وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال ہو گیا اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہا کرتے تھے اور وہ اکیلے تنہائی میں رہنے لگے۔ اسی وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر پہنچے۔ حضرت عائشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پتلے کھیل رہی تھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نظر بس کھیل پر تھی۔ آگے بڑھ کر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، تم کیا کھیل رہی ہو اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، یہ میرا گھوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے مذاق سے پوچھا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، تمہارے گھوڑے کے تو پنکھ بنے ہیں۔ ارے، گھوڑے کو تو پنکھ نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ معصومیت اور تیزی سے بولی، کس نے کہا آپ سے کہ گھوڑے کے پنکھ نہیں ہوتے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پنکھ تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بہت ہنس پڑے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہنس رہے تھے۔ آپ کے نورانی دانت مبارک بھی نظر آ رہے تھے۔ سبحان اللہ! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے تیز ذہانت سے تو واقف تھے۔ ان کی یہ معصومیت بھری بات ان کے دل پر گہری چھاپ چھوڑ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو میرے لیے چنا ہے کہ یادداشت اور عقل میں میری امت کے لیے بہت بڑا فائدہ چھپا ہے۔ آگے جا کر ایسا ہی ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان 7 صحابہ میں ان کا بھی نام تھا جس نے سب سے زیادہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے 2200 تک حدیثیں بیان کی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے خالہ کے گھر گئے۔ خولہ بنت حکیم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خاص دوست تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے انہوں نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر نکاح کا پیغام پہنچایا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے انہیں بلایا، اپنے خواب کا پورا حال حقیقت بیان کی اور کہا کہ خالہ، تم ابوبکر صدیق کے گھر جاؤ اور ان سے یہ ساری باتیں بیان کرو۔ وہ بہت خوش ہوئی اور ابوبکر صدیق کے گھر چلی گئی۔ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھر پر موجود نہیں تھے تو خالہ ان کی بیوی رومان کے پاس پہنچی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ خولہ بنت حکیم کی یہ بات سن کر حضرت ابوبکر کی بیوی رومان بہت خوش ہوئی۔ وہ کئی دن سے ایسی ہی خوشخبری کا انتظار کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، ابھی خولہ گھر سے باہر بھی نہ نکلی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق گھر پر آ گئے۔ خولہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حضرت ابوبکر سے کہنے لگی، اے ابوبکر، ذرا غور سے سنو، اللہ کے
نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ انہوں نے تمہاری بیٹی حضرت عائشہ کا نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تم بتاؤ اس بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ تو یہی چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ طے کروا دے۔ کبھی ہمت نہ کر پائے کہ یہ بات خود اپنے منہ سے کہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے خود پیغام آیا تو ابو بکر صدیق خوشی سے سما نہ پائے۔ وہیں سجدہ کیا اور کہا کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ ہی چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دوں۔ لیکن سجدے سے سر اٹھایا اور پھر تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئے اور کہا کہ اے خالہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں اور عائشہ ان کی بھتیجی ہیں، اور بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری باتیں خالہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور پوری تفصیل سے بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے کہ ابو بکر میرے خون کے بھائی نہیں ہیں، وہ میرے دین کے بھائی ہیں، اس لیے رشتے میں کوئی تکرار نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر خالہ خوشی خوشی جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی۔ یہ باتیں سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ادھر ننھی سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے پڑوسیوں کے گھر بچوں کے ساتھ گڈے گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ ادھر ان کی دودھ ماں انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو رہی تھیں۔ آخر میں انہوں نے عائشہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو وہ انہیں اپنے گھر لے آئیں، پیر دھلائے اور اچھے سے کپڑے پہنا دیے، ان کے بال سنوارے اور انہیں دلہن کی طرح تیار کیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سگائی کے ایک چھوٹے سے جلسے میں لے گئی۔ یہ محفل بہت چھوٹی تھی، وہاں صرف ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور حضرت عائشہ کی ماں اور 2-3 صحابی موجود تھے۔ سبحان اللہ! نکاح کا وقت آیا تو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی عائشہ کو 500 درہم مہر ادا کیے، اور اس کا خطبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اور اسی کے ساتھ نکاح مکمل ہو گیا۔ یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو کہ رحمت للعالمین ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے میں مشغول ہو گئے۔ وہ مکہ کی سرزمین پر دین کو پھیلانے میں لگے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے ماں باپ کے پاس رہیں۔ وہ پڑوس کی بچیوں میں گڈے گڑیاں کھیلتی رہتی تھیں۔ ان کی عمر چھوٹی تھی اور وہ بہت شرارتی بھی تھیں۔ ان کی امی جان انہیں کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتی تھی، لیکن وہ سنتی نہیں تھیں۔ ایک دن انہوں نے اتنا شور مچایا کہ رومان نے انہیں ڈانٹ دیا اور وہ اپنا منہ پھلائے دروازے کی چوکھٹ پر جا کھڑی تھیں۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ پہنچے۔ انہوں نے رومان سے فرمایا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ تم عائشہ کو کبھی کچھ نہ کہنا، اور آپ میری بات نہیں مانی۔ یہ سب سن کر رومان مایوس ہو گئی۔ رومان نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو میری کوئی بات مانتی ہی نہیں اور بہت شرارت کرتی ہیں، اور میں کچھ کہہ دوں تو وہ سیدھا اپنے ابا سے شکایت کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے، چاہے جو بھی بات ہو، مگر آپ عائشہ کو نہیں ڈانٹیں گی۔ حضرت عائشہ کو ان کی معصومیت پر رہنے دیں۔ اور ادھر قریش نبوت کے بعد مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ ان کا فساد دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا، اور سازشیں کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ اسی بیچ مدینے کے لوگ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلانے کے لیے آ گئے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اور تمام صحابہ کرام اور تمام مسلمان مدینے کے لیے آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور اسلام کو قبول کریں گے۔ لوگوں کے کیے ہوئے وعدے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا، اور صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ 2 کر کے چپ چاپ مدینے کی طرف نکل جاؤ تاکہ قریش کو پتہ نہ چلے۔ اس کے باوجود سے صحابہ چھپ چھپا کر مدینے کی طرف پہنچ گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کا پکا ارادہ کر لیا، بس اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک دوپہر میں ابو بکر کے گھر جا پہنچے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دیکھ کر ابو بکر اچانک سے ڈر گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا کوئی خاص خبر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے کہ میں مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کروں۔ ابو بکر صدیق خوشی سے بولے، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں؟ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ سفر کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں ابو بکر، اس سفر میں تم ہی میرے ساتھی رہو گے۔
یہ بات سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور خوشی سے کہا، الحمدللہ، اس سے بڑی نعمت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں آپ کا ساتھی بنوں۔ ابو بکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ جب سے میں نے ہجرت کی بات سنی تھی، میں نے اسی وقت سے 2 اونٹ خرید کر انہیں پالا تھا۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ وہ ابو بکر کے گھر بیٹھ گئے اور شام کا انتظار کرنے لگے۔ ابو بکر صدیق سفر کی ساری تیاریاں کرنے لگے اور ادھر دوسری طرف کہ ابو جہل کے ساتھ سارے لوگ مل کر فساد برپا کرنے والے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دیا جائے۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی کو بلایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، اور کہا کہ علی، لوگوں کی ساری امانتیں لے لینا اور ان کے مالکوں کو لوٹا دینا، اور یہ بھی کہا کہ علی، آج تم میری جگہ پر سو گے۔ حضرت علی نے ایسا ہی کیا، ساری امانتیں لے لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی طرف چل پڑے۔ ادھر مکہ کی طرف رات پڑتی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ابو بکر کو ساتھ لے کر ہجرت کی طرف نکل پڑے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہونے کے لیے چڑھنے لگے تو انہوں نے مسکرا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ، تم اللہ سے دعا کرنا، ہم ہجرت کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ لمبا سفر، راستے کی مشکلیں اور دشمنوں کا ڈر، ایسے ہی ساری مشکلات کو طے کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینے کی طرف پہنچ گئے۔ کچھ دن بعد ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کا سارا پریوار مدینے کی طرف آ گیا۔ ایک دن جبریل علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، عائشہ آپ کی بیوی ہے اور عزت کے ساتھ آپ اب انہیں اپنے گھر لے آئیے۔ یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اپنی بیوی کو گھر کیوں نہیں لا لیتے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا غور و فکر میں سوچنے لگے اور کہا کہ ابو بکر صدیق، میرے پاس ابھی مہر دینے کے لیے نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اجازت لی اور گھر کی طرف نکل گئے۔ چلتے چلتے یہی دماغ میں گھوم رہا تھا کہ میری بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، یہ ذمہ داری میری ہی ہے۔ یہ سب سوچنے لگے اور کہا کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دوں تو یہ کتنا بہترین کام ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ گھر گئے اور 500 درہم نکال کر لے آئے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بولے، یا رسول اللہ، یہ میرا تحفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفے کو قبول کیا اور وہی تحفے کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مہر قرار کیا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہ مہر دے دیا گیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر 9 برس تھی۔ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنے گھر لانے کا فیصلہ کیا۔ چھوٹا سا جلسہ رکھا گیا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور رومان اور کچھ صحابی موجود تھے۔ اسی سلسلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے گھر لے آئے اور ان کی خوشحال زندگی کی شروعات ہوئی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رہا کرتی تھی۔ دیواریں مٹی کی بنی ہوئی تھیں اور چھت کھجوروں کی بنی ہوئی تھی۔ بارش کا پانی نہ ٹپکے اس کے لیے اوپر ایک طرح کا کپڑے کا چادر ڈال دیا گیا تھا۔ یہی تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کمرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود کہتی کہ ہماری زندگی ایسی تھی کہ ہمارے گھر میں چراغ لگانے کے لیے تیل کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ کئی بار پورا مہینہ ایسے ہی بیت جاتا لیکن چراغ جلانے کے لیے ہمارے پاس تیل نہیں ہوتا تھا۔ ہم تو چاندنی رات میں ایسے ہی رہا کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں تیل موجود ہوتا ہی نہیں تھا، نہ ہی پکانے کے لیے، اور کبھی زیتون کا تیل اگر گھر میں ہوا بھی کرتا تو وہ پکانے کے لیے استعمال کیا کرتی۔ ایسے ہی مہینے در مہینے گزرتے۔ اگر کوئی صحابہ کرام کی طرف سے تحفہ آتا تو اسی میں ہمارا گزارا ہوا کرتا تھا۔ تحفہ بھی کیا، کبھی 2-4 کھجوریں، کبھی دودھ، اسی میں ہمارا گزارا ہوا کرتا۔ لیکن محبت کی کمی کبھی نہیں ہوئی۔ کھانا تھوڑا سا ہوتا تو ہم ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ اندھیرے میں اگر ہم دونوں کے ہاتھ ایک ساتھ لگ جاتے، تھوڑے سے کھانے میں ہم دونوں مل بانٹ کر کھا لیتے۔ کبھی گوشت کھاتے ہوئے میں جس ہڈی کو چبا جاتی تو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہڈی کو جہاں پر عائشہ کھاتی تھی وہیں پر منہ لگا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ میں جس پیالے سے منہ لگا کر پانی پیا کرتی
اسی پیالے کو جہاں میرے ہونٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہیں پر حضور پانی پیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی زندگی ایسی ہی محبت سے گزرتی گئی۔ ان کا چھوٹا سا گھر تھا، لیکن اس میں کوئی عالیشان چیز نہیں اور نہ ہی کوئی سجاوٹ کی چیز موجود تھی۔ اس گھر میں محبت اتنی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے جنت کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا موجود ہو۔ پیسہ، دولت، شہرت، یہ سب انسان کو سکون نہیں دے سکتے۔ اصلی سکون تو زندگی کی محبت میں ہوتی ہے۔ دل کا سکون ہونا زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جس نے دل کا سکون پا لیا اس نے ساری زندگی پا لی۔ یا اللہ، ہمارے بھی گھر میں ایسے ہی حضرت عائشہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی محبت عطا فرما، آمین۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسمائل ایڈٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔